سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان رمضان راحت ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، راحت ہے رمضان اسٹار ایشیا نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ ہے فروغ احمد و ناز، اور میں ہوں آپ کا میزبان مصور رضوی۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جو لوگ اسٹار ایشیا نیوز کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمام ہی محبت کرنے والوں کو مصور رضوی کی جانب سے محبت بھرا سلام قبول ہو۔ چونکہ نعت کا ایک خوبصورت سلسلہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے بالخصوص لے کر آتے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری انوار سعیدی صاحب۔ آپ تشریف فرما ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کے دوسرے مہمان بھائی محمد ابرار قادری، آپ تشریف فرما ہیں، آپ بالخصوص تشریف لائے ہیں، خوبصورت نقیب ہیں، تحت اللفظ میں حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں قاری انوار سعیدی صاحب کی جانب چلوں گا اور ایک خوبصورت سا کلام شامل کرنے کی درخواست کروں گا۔ ہر وقت سبحان اللہ۔ میں
وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. یقیناً ہر ایمان والے مومن کا یہی خاصہ اور یہی اثاثہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ تصور میں مدینے والے کی جو ہے وہ تصویر، مدینے والے کی گنبد خضرا کی تصویر جو ہے وہ اسے بنائے رکھتا ہے. درود و سلام کی مالائیں اور لڑیاں ہر وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا رہتا ہے اور اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے سامان اکٹھا کرتا رہتا ہے. قاری انوار سعیدی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ محبت و عقیدت پیش فرما رہے تھے. ناظرین مکرم، رمضان کریم کا یہ خوبصورت مہینہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے زندگی میں ایک بار سے پھر سے پایا ہے اور ان قریب چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پہلے کی طرح جو ہے وہ نیکیاں سمیٹیے، لوگوں سے محبتیں بانٹیے، پیار بانٹیے اور جو ہے وہ اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کی کوشش کیجئے. چونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہے، ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں. ابرار حیدر قمر سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. تحت اللفظ میں نبی مکرم کی توصیف و ثنا پیش کرتے ہیں. ابرار بھائی سے میں گزارش کروں گا خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر. سبحان اللہ. ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر. اللہ اللہ. رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. سبحان اللہ. ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر. ہاں. رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. بہت اچھا. رب منہ پہ مار دے گا ریاکاری کی نماز. اللہ. ارے کیا ناز کرتا ہے جبیں کے نشان پر. ہاں. سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں. سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے ہیں. روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت کہتے ہیں. ارے حسن کے نانا کا، زہرا کے بابا کا، کھاتے ہیں بیٹھ کے گھر میں. خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں. خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت کہتے ہیں. اور مصور بھائی یہاں پر میں ایک کلام چرا کے گولڈن نصیر ملت حضور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ کا لکھا ہوئے کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں. واہ واہ. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہیں جنہیں چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی. تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہیں جبینیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی. تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. اور خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا. جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں. اور جلائے گی انہیں اب کیا چمن میں برکے فلک. جلائے گی انہیں اب کیا چمن میں برکے فلک. جو آشیانہ ہستی جلائے بیٹھے ہیں. اور بڑے بڑوں کے سروں سے اتر رہا ہے خمار. بڑے بڑوں کے سروں سے اتر رہا ہے خمار. وہ آج خیر سے محفل پہ چھائے بیٹھے ہیں. اور جہاں بھی جائیے، جہاں بھی جائیے ان کے ستم کا چرچا ہے. جہاں بھی جائیے ان کے ستم کا چرچا ہے. وہ ساری خلق میں طوفان اٹھائے بیٹھے ہیں. وہ ساری خلق میں طوفان اٹھائے بیٹھے ہیں. مجال ہے جو کوئی لب ہلے سرے محفل. مجال ہے جو کوئی لب ہلے سرے محفل. وہ ایک ایک کو آنکھیں دکھائے بیٹھے ہیں. وہ ایک ایک کو آنکھیں دکھائے بیٹھے ہیں. یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے. یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے. یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے.
वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं, वो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। अजल भी हम को उठाने पे अब नहीं कादिर, अजल भी हमको उठाने पे अब नहीं कादिर। यहाँ हम आज किसी के बिठाए बैठे हैं, और वफा के नाम पे दुश्मन का इम्तिहान भी सही। ठीक है, वफा के नाम पे दुश्मन का इम्तिहान ही सही, कि दोस्तों को हम तो आजमाए बैठे हैं। और मक्ता नसीर हम तो अपनों की कोई बात नहीं, नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं, नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं। करम है उनका, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं, करम है उनका, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीर हम में तो अपनों से कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इब्रार हैदर कमर सियालवी जो है वो अपनी हाज़री पेश कर रहे थे। एक खूबसूरत कलाम मेरे जहन में आ गया जनाब हसनी सैयद का लिखा हुआ, दो अशार पेश करता हूँ नाज़रीन मुकर्रम, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पर हमने आज के इस प्रोग्राम की एंडिंग करनी है। जनाब हसनी सैयद लिखते हैं कि गो अक्ल मेरी गर्दिश हालात में गुम है, गो अक्ल मेरी गर्दिश हालात में गुम है, दिल शहर मदीना के ख़यालात में गुम है, दिल शहर मदीना के ख़यालात में गुम है कुव्वत बीनाई मेरी खम्बा मवाजा, है कुव्वत बीनाई मेरी खम्बा मवाजा, एहसास मेरा जुमला मज़ाफ़ात में गुम है, एहसास मेरा जुमला मज़ाफ़ात में गुम है। और हो आया है इम शब जो मदीने से मेरा शौक़, हो आया है इम शब जो मदीने से मेरा शौक़, सद शुक्र के दिल उसकी मदारात में गुम है, सद शुक्र के दिल उसकी मदारात में गुम है। और सब अहले तसव्वुफ उसे ढूंढ रहे हैं, सब अहले तसव्वुफ उसे ढूंढ रहे हैं। वो जलवाए हक जो तेरी ज़ात में गुम है, वो जलवाए हक जो तेरी ज़ात में गुम है चश्म जो तकती है तेरी राह मुसलसल, है चश्म जो तकती है तेरी राह मुसलसल, एक दिल है जो महशर जज्बात में गुम है, एक दिल है जो महशर जज्बात में गुम है। कलाम इंतहाई तवील है। आखिरी शेर जनाब हसनी सैयद मक्ता में लिखते हैं कि हसनैन के सदके शाह अबवाब हरम खोल। आजकल ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं जो हर साल इन दिनों में नबी मुकर्रम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ करते थे। उनके दिलों की आवाज़ है कि हसनैन के सदके शाह अबवाब हरम खोल, हसनैन इसी अर्ज़ो मनाजात में गुम है। ए गुंबद खज़रा के मकी मेरी मदद कर, ए गुंबद खज़रा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। यहाँ पर आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान।
کے تعلق سے ہیں یکسر منکر، ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں۔ پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار، غم جانا کی طرح ہے غم دنیا میرے یار۔ دید کے قابل تھا منظر، کیا سہانی رات تھی، آسماں کے درمیاں تھا آسماں دیکھا ہوا۔ خیال یار سے دامن چھڑا کے آئی ہوں، میں اپنے کاندھے پہ آنسو بہا کے آئی ہوں۔ کیا کچھ پا لینے کی دھن میں جانے کیا کیا رہ جاتا ہے۔ ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں، وہیں کسی نے لکھا کل من۔ باغبانوں پہ پہلی رات اتری، پہلا تارا میرا رسول ہوا۔ کہ میں بھی نگاہ خلق میں دیوانہ بن گیا، لکھا تمہارا نام تو افسانہ بن گیا۔ دیکھیے پروگرام غزل مشاعرہ سعد اللہ شاہ کے ساتھ اتوار رات 11:05 پر صرف اسٹار ایشیا نیوز پر۔ ارشاد باری تعالی، بے شک اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فحاشی، ناپسندیدہ کاموں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ اللہ اس طرح تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پا سکو۔ جس میں میں کروں گی آپ سب سے مزے مزے کے سوالات اور پوچھوں گی پہیلیاں۔ اچھا یہ بتائیے، اگر میں آپ سے بھی سوال کروں گی اور آپ مجھے صحیح جواب دیں گی یا نہیں؟ پتہ نہیں۔ یہ بتائیے ایسا کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں؟ انڈیا، ہندوستان اور بھارت۔ واو، صحیح جواب۔ آپ کو دیا جائے گا بلو موبائل کمپنی کی طرف سے گفٹ ہیمپر۔ دنیا میں پہلا آلو کہاں پایا گیا؟ پوٹیٹو میں۔ یہ پروگرام بوجھ پہیلی ہر ہفتہ اور اتوار کی شام 7:05 پر صرف اسٹار ایشیا نیوز پر۔ کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟ کیا ہے فہم؟ سوچ کیا ہے نظریات؟ اگر آپ کے ذہن میں پل رہے ہیں سوالات اور آپ تلاش کر رہے ہیں ان کے جوابات، تو آپ کو چاہیے
ارشاد باری تعالی اللہ کے نزدیک اختلاف کیا تو علم آنے کے بعد کیا، آپس کی دشمنی کی اب لینے میں دیر نہیں کرتا۔ عدیل بھائی سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن۔ رمضان رمضان راحت ہے، رمضان 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 راحت ہے، رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار ایشیا نیوز کے خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن راحت رمضان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کو میزبان سید انور زیب خروٹی۔ ناظرین کرام، تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ، اور آج 24واں روزہ اور 24ویں افطاری آپ کے ساتھ ہم یہاں پہ سرو کر رہے ہیں، گزار رہے ہیں آپ کے ساتھ اسٹار ایشیا نیوز کے خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ اور میرے ساتھ یہاں پہ جو مہمانان ہیں اس کا بھی میں تعارف کروانا چاہوں گا۔ مختلف شعبہ زندگی سے بھی ہیں، سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی بلایا، ایک علامہ صاحب کو بھی ہم نے بلایا، اور نعت خواہ کے لیے بھی ہم نے ایک خاص مہمان مدعو کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن کروانا چلوں، ہمارے ساتھ نعت خوان میں وجاد الرحمان ہیں۔ وجاد، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے چودھری عبید الرحمان صاحب، وائس چیئرمین وزیر اللہ شکایت سیل۔ سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں حافظ وقاص احمد۔ حافظ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکراً جزیلا۔ جی ہاں ناظرین کرام، وقاص صاحب سے اور عبدالرحمان صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں وجاہت سے نعت سننا چاہوں گا۔ وجاہت، کون سی نعت سنائیں گے اس موقع پہ آپ ہمیں؟ اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کریں وجاہت۔ اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا جب نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد تیری کرنے آ جان رسول
اللہ امداد میری کرنے آ جان میرے آقا مقبول عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا محبوب الہی سا کوئی نہ مسیح کا یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا مقبول عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سب سے گنبد منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. کیا خوبصورت سا کلام وجاد اللہ نے سنایا ہمیں، اور آخری عشرہ اور نجات کا عشرہ، اور یوں بالکل آج 24ویں روزہ بالکل اختتام کو ہے، اور افطاری کے لمحات بہت قریب ہیں، اور ایسے یقین جانے کہ آنکھوں سے آنکھ سے نمی بھی آ جاتی ہے، صرف یہ سوچ کے بھی کہ ماہ رمضان بس ہم سے جدا ہونے والا ہے، کچھ ہی عرصہ ہے، اس کے بعد دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہو بھی کہ نہ ہو. اور اللہ رب العزت نے مغفرت بھرا لمحات ہمیں دیے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عبادات جو ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات ہے اس کو اپنے قبول کر لے، اپنے بارگاہ الہی میں ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. یہ ناظرین، ہمارے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں. حافظ صاحب، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا، خاص طور پر رمضان مبارک کے تیسرے عشرے کی ہم بات کریں تو تیسرے عشرے کی فضائل کے بارے میں ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید انور زیب خروٹی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا، اور پھر عظیم الشان رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کرنے پر سٹار ایشیا ٹی وی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور سٹار ایشیا میڈیا ٹیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. تو انور بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ، جسے عشرہ نجات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت برکات رکھی ہوئی ہیں. ویسے تو سارا رمضان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لطائف اور اکرام و انعام اپنے بندوں پہ نچھاور کرتا ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی ہے. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ویسے تو رمضان المبارک کا سارا مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ رہتے تھے، ویسے سارا سال عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جو ہی رمضان المبارک آ جاتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے اور اس طرح عبادت میں انہماک اختیار کر لیتے گویا کہ جیسے تیز آندھی چل رہی ہو، اور سخاوت بھی اسی طرح آپ فرماتے. اور پھر فرماتی ہیں کہ جس وقت آخری عشرہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وارفتگی اور انہماک کا یہ عالم ہوتا کہ اس جیسے ایام کبھی بھی سال میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے تھے، جس قدر آپ وارفتگی سے اس آخری عشرے میں عبادت کیا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ آخری عشرے کا اہتمام کیا کرو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ اشیاء چھپا کے رکھ دی ہیں، پوشیدہ رکھ دی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا کی ہوئی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر اسی عشرے میں ہے،
اور لیلۃ القدر وہ عظیم البرکت رات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ اس میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور پھر آخری عشرہ میں ہی اعتکاف کیا جاتا ہے. تو اس موقع پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑی عظیم الشان چیزیں ہیں یا بڑی جو ہولناک چیزیں ہیں ان کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ جہاں بڑے کبیرہ گناہوں سے بچیں اور اپنے دامن کو بچائیں وہیں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے دامن کو بچائیں. اور رحمت کو اپنے کرم کو اپنی عطا کو اس نے نیکیوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا نہیں علم کہ کس نیکی پر وہ کس قدر اجر عطا فرما دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کو اپنے ناموں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور صلاۃ الوسطیٰ کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باقی نمازوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو جو بھی عظیم الشان چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس جیسی دوسری چیزوں میں اسے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے. سبحان اللہ. اور اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اس آخری عشرے میں چھپا کے رکھ دیا ہے. اللہ. اور چھپا کے کیوں رکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت بہت زیادہ ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر والی رات اگر عبادت کی جائے تو اس رات عبادت کرنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر. سبحان اللہ. کیا خوبصورت سے بات, کیا خوبصورت بات کی ہے. یہ اس قدر عظیم رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ یہ تو زمین میں جا کے قتل و غارت گری کرے گا اور فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. آپ فرماتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون کا جو راز ہے وہ عشرہ نجات میں چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اس راز کو اگر تلاش کرنا ہو تو اس آخری عشرہ میں ملے گا. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت بندہ مومن رمضان المبارک کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اپنے اس بندے پہ فخر فرماتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ یہ ہے وہ میرا خلیفہ, یہ اللہ وہ نائب, کہ میں نے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہوا ہے لیکن اس کی وارفتگی کا عالم دیکھو, اس کے محبت کا عالم دیکھو, اس کے اشتیاق, شوق, لگن اور تڑپ کو دیکھو کہ یہ ہر رات ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اور میری اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اپنے بندے پہ ظاہر کر دیتا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے تو مجھے بتاؤ کہ میرے بندے کی محبت اور شوق عالم کیا ہوگا. بالکل حافظ صاحب بڑے زبردست خوبصورت سی بات ناظرین کی ہے. لیکن ہمارے ساتھ یہاں پہ چودھری عبید الرحمان صاحب بھی موجود ہیں. عبید الرحمان صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے خاص طور پہ آپ کا تعلق ہے, تو موجودہ حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہیں اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے مجھے اس محفل کی برکتیں سمیٹنے کا موقع دیا آپ کے چینل کی وساطت سے. تو آپ نے سوال کیا کہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے حکمران اس ٹائم جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان, ان سے چیزیں سیکھ رہے ہیں. ایک مشکل وقت جو پوری دنیا پہ آیا, چائنا سے اس وبا کا آغاز ہوا تو چائنا نے مکمل طور پہ اپنے ایک شہر کو باقی شہروں سے کاٹ دیا اور وہاں پہ لاک ڈاؤن کر دیا. جب یہ وبا پاکستان میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان پر, عالم اسلام پر اور خصوصی طور پہ پاکستان پر یہ خصوصی رحمت تھی کہ اس تیزی سے یہ وبا پاکستان میں نہیں پھیلی جس تیزی سے اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی. تو چونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں, اس وبا نے تو جو ترقی یافتہ ملک تھے ان کے بھی ہاتھ کھڑے کرا دیے. اربوں خربوں روپے کا پیکج دینے کے باوجود آپ پوری دنیا میں امریکہ کا اگر حال دیکھیں تو ان کے ہاسپٹل لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان کے سٹور جا کے دیکھیں آپ تو یقین کریں وہ بڑے مہذب لوگ بنتے ہیں لیکن ان کے سٹور لوگ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. آپ کو کہیں پہ ماسک نہیں ملے گا, کہیں پہ سینیٹائزر نہیں ملے گا. ان چیزوں کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی جو ترقی یافتہ ملک تھے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان پہ آئیں
تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک خاص انعام تھا کہ ہم ایک غریب ملک جس کی 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم مکمل طور پر کرفیو لگا دیتے یا لاک ڈاؤن کر دیتے. اس لیے وزیر اعظم پاکستان جناب محترم عمران خان صاحب نے ایک جزوی طور پر لاک ڈاؤن بھی رکھا اور لوگ اپنی ضروریات کے لیے باہر بھی نکلتے رہے. بالکل ایسے لوگ اپنی ضروریات کے لیے باہر بھی نکلتے رہے. لیکن ناظرین یہاں پہ وقفہ ہو جاتا ہے، چھوٹے کمرشل بریک طرف جائیں گے، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ نئے مہمان بھی ہوں گے. لیکن چلتے اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ نئے مہمان بھی موجود ہوں گے. تو راحت رمضان. سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان رمضان راحت ہے رمضان. ارشاد باری تعالی، اے لوگو اپنے رب نے زمین کو تمہارے تو تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور تم سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان رمضان راحت ہے رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عبادت کا مہینہ ہے یہ، نبی کا کرینہ ہے یہ، جنت کا سفینہ ہے. اللہ کے بندوں کی اس میں ہوتی ہے پہچان. رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان رمضان راحت ہے رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہوں سے بچاتا ہے، سکون قلب آتا ہے، خدا کے پاس لاتا ہے. یہ مہینہ دوستو ہے رب کا احسان. رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان.
के ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याल यार से सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं उबैदुर्रहमान साहब से, और हमारे साथ अब ब्रेक के बाद दो नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। उनके भी तारुफ आपको करवाता चलूँ। मेरे साथ इस टाइम हैं मेवी सफदर साहिबा, और उसके साथ साथ सफदर हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। माह रमज़ान का तीसरा आशरा और निजात का आशरा और स्टार एशिया न्यूज़ के खसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन राहत रमज़ान की काविश है पूरा महीना कि आपके साथ हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और मुख्तलिफ सेगमेंट के साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करो, ऐसे मेहमानान को यहाँ पे बुलाएं ख़ास और मदु करें, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन भी इजाफा हो, और कोई हल्की फुल्की सियासत के ऊपर हम बात करें, या किसी बिज़नेस के ऊपर बात करें, या किसी सोशल वर्क के ऊपर हम बात करें। लेकिन अब उबैदुर्रहमान साहब पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक नात कलाम हम सुने इस मौके पर। तो उसके लिए नात कलाम सुनने के लिए मैं सफदर हुसैन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस मौके पे कोई खूबसूरत सी नात कलाम सुनाएं हमें। जब वो इज़्ने सवाल जब इज़्ने सवाल देते जब इज़्ने निकाल देते हैं दिल की हसरत निकाल देते हैं जब इज़्ने और आप तो के उसकी किस्मत जिसे नबी ने कहा
तुझे हम सुभान अल्लाह। और क्या करम नवाज़ी है, क्या सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत सा कलाम और गम को खुशियों में डाल देते हैं। और बेशक इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, जब रोज़ा रसूल का सोचते हैं हम और सब्ज़ गुंबद का नज़ारा हमारे आंखों के सामने आते तो सारे गम खुद ब खुद नाज़रीन ख़त्म हो जाते हैं। दिल को एक ऐसे सुकून से मिल जाता है कि हम बिल्कुल दुनिया से अलग हो गए और एक अलग सी जगह पे आके बैठ गए। और जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, तो जो रोज़े की जाली हमारे सामने होगी तो आंखों को जो ठंडक मिलेगी उसकी बात ही कुछ अलग है। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक का तीसरा आशरा, निजात का आशरा, जहाँ पर हम दुआ मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं। उज़री मैं हमेशा कह चुका हूँ कि उन लोगों को लाज़मन याद रखिएगा अपने दुआ में जो इस दुनिया से चले चुके हैं, जो आपके अपने हैं, उनको हमारी दुआओं की अशद ज़रूरत है। तो अपने साथ साथ उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। हमारे साथ आबिदुर्रहमान साहब मौजूद हैं यहाँ पे। आबिदुर्रहमान साहब, आप वज़ीर आला के शिकायत सेल के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो आपसे ये सवाल पूछेंगे किस किस्म के शिकायत बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पंजाब के हवाले से आपके पास आते हैं? जी, हमारे पास दो किस्म की जो शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तो पुलिस से रिलेटेड है जी, लोग जो है वो पुलिस से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा उनको शिकायत होती हैं। दूसरी जो है वो रेवेन्यू या महकमा माल से रिलेटेड है। अच्छा, पुलिस से रिलेटेड इसलिए हैं कि जो पिछले 30 साल गुजरे हैं, जो 4, 5, 6 गवर्नमेंट्स पिछली गुजरी हैं, उन्होंने पुलिस को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। जो MP और जो MNAs होते थे वो कहते थे जी मुझे अपने डिवीजन में फ़लाँ SP साहब चाहिए, मुझे अपने ज़िले में फ़लाँ DPO साहब चाहिए, मेरे थाने में फ़लाँ बंदा SHO लगा दें। तो जब आप अपनी मर्ज़ी के SHO साहिबान लगाएंगे और उनसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कराएंगे और अपने ज़ाती मफादात लेंगे तो फिर ज़ाहिर है उनको अवाम का ख्याल नहीं रहेगा। वो कोई 4 नाजायज़ काम अगर किसी MP या MNA के करते थे तो वो फिर अपने भी 2, 3, 4 काम अपने भी इसी तरह नाजायज़ करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का जो कल्चर है वो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान खान बुज़दार साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हम पुलिस को बिल्कुल हमने डीपोलिटिसाइज कर दिया है। बिल्कुल कोई पॉलिटिकल हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालते, मेरिट की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन चूंकि गुज़श्ता 30 साल से एक कल्चर चला आ रहा है, इसको चेंज होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सर, आपने ख़ासतौर पे जब KPK की बात की, खैबर पख्तूनख्वा की बात की, और आपने कहा कि एक सिस्टम हमारे पास बना हुआ है, हमने जो मेहनत की करनी थी वो 5 साल हमने वहाँ पे हुकूमत करके डिलीवर करके और ख़ासतौर पे वो उसूल बना चुके हैं, हमने जस्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है। फिर इतनी देरी क्यों इतनी पेश आ रही खास पंजाब में? मैं बता रहा हूँ कि KPK में इतनी पुलिस के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो जो थोड़ी बहुत थी हमने वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दी, एक ईमानदार बंदा लगा दिया और नीचे सारा सिस्टम ठीक हो गया। आज आप पंजाब की निस्बत अगर KPK में जाके पुलिस के बारे में लोगों से सवाल करें तो मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा लोग जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन अपनी जाहिर करेंगे कि हम पुलिस से सेटिस्फाइड है। कोई भी देखें, जराइम तो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जुर्म के बाद उसको कितनी जल्दी जो है
وہ ٹیک آف کیا جاتا ہے اور کتنی جلدی اس کا سدباب کیا جاتا ہے. اچھا تو پنجاب میں یہ کلچر جو ہے ابھی پولیس جو ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا وہ ریزسٹنس دیتے ہیں. جی جی. اچھا دوسری یہ بھی بات کافی زیادہ سننے میں آئی ہے کہ شکایت تو درج ہو جاتی ہیں, شکایت آپ کے پاس پہنچ بھی جاتی ہے, لیکن اس پہ کام اس طرح نہیں ہو پاتا, اس کی سلوشن کی طرف نہیں چاہتی, فائل وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کبھی اللہ نہ کرے آپ کو کبھی ضرورت پڑے, آپ ویسے ہمارے آفس کا آ کے سی ایم کمپلینٹ سیل کا آپ وزٹ کریں آ کے. ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, میں وائس چیئرمین ہوں. ہمارے پاس تو جو بھی کمپلینٹ آتی ہے نا, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ کرونا کے دنوں میں تمام آفیسز لاک ڈاؤن تھے. مطلب گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آفیسز جو ہیں وہ کلوز ہیں سب, لیکن چونکہ لوگوں کے مسئلے تو نہیں وہ ختم ہو گئے تھے کرونا کی وجہ سے, تو ہم نے اپنا آفس کھلا رکھا. بالکل جو اسینشل سٹاف تھا, جو ضروری تھا, ایک آپریٹر اور ایک ہمارے سیکشن آفیسر اور میں بطور وائس چیئرمین, کبھی چیئرمین صاحب آ جاتے تھے, کبھی میں آ جاتا تھا, اور ہم مسلسل صبح 10 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک آفس میں بیٹھتے رہے. اب رمضان شریف ہے, میں آپ کے چینل پہ آنے سے پہلے بھی آفس میں بیٹھا ہوا تھا, اور ہم نے میکسیمم کوشش کی. میں آپ کو 2-3 بڑے کیسز کا بتا دیتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ادھر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے علاقے گوجرا میں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ وہ 2 لوگوں نے ایک بندے کو کلاڑیوں کے بے دردی سے وار کر کے تو تقریباً اس کو موت کے دانے پہ پہنچا دیا. تو ہم نے بھی وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا, فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا, پہلے ایف آئی آر درج کرائی, پھر اس میں ایف آئی آر میں جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے وہ نہیں لگ رہا تھا, وہ لگوایا. اسی طرح پھر ایک گجرات کی ایک بچی تھی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, پولیس کوپریٹ نہیں کر رہی تھی, 3 SHO ہمیں چینج کروانے پڑے. پھر ڈی پی او صاحب سے بات کی, قومی اسمبلی تک اس کی آواز پہنچائی, اور الحمدللہ وہ آج جو مجرم ہے وہ بیہائنڈ دی بار ہے. اسی طرح اور بہت سے ہیں. ہم نے تو بالکل یہ کلچر, بالکل ایک سفارش ہم آئی جی صاحب سے ملے, ڈی آئی جی لاہور صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی, ایک سفارش ہم نے ذاتی نہیں کی کہ ہمارا یہ بندہ ادھر لگا دیں, وہ بندہ ادھر لگا دیں. میرٹ پہ لوگوں کے کام جا کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تکلیف میں ہیں, ان کے مسئلے حل کریں. جی ہاں بالکل. اور اگر بڑی بات ہے, رحمان صاحب آپ نے جس طرح کہا ہے کہ ہمارے چینل بالکل وزٹ بھی کرے گا, اور اگر اس طرح پازیٹیو کام ہو رہا ہے تو اسٹار ایشین ہمیشہ سے جو بھی حکومت ہو, ہم صرف حکومت کو نہیں دیکھتے کہ کس کی حکومت ہے, ہم اگر اچھا کام ہو رہا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ ضرور کرتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ان کو یہاں پہ نمائندگی بھی دیتے ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں, عوام تک بھی پہنچاتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے بات چھوٹی بچی کی ہے, اس کو کیس ہمارے ذہن میں بھی ہیں, ہمارے رپورٹرز حضرات بھی ہیں, ہماری میڈیا کی پوری ٹیم ہے, ہماری بیورز ہیں, ان کو بھی پتہ ہے. لیکن اس میں ابھی بھی کئی حد تک جو پولیس وہ انٹرفیئر کر رہی ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جتنا مرضی کلوز کرتے ہیں, لیکن انٹرفیئرنس مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک ہم روک پائیں یا اس کو 50% بھی کم کر پائیں. جی میں آپ کو بتاؤں گا, یہ اس پہ نا سیریسلی قانون سازی کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ لاہور کے جتنے بھی تھانے ہیں نا, اگر کوئی SHO ٹھیک ورکنگ نہیں کر رہا نا, اس کو پتا ہے کہ مجھے آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب کیا کریں گے. اگر وہ تھانہ اقبال ٹاؤن میں SHO لگا ہے, اس کو ٹیکسالی لگا دیں گے, یا اس کو ہربنسپورہ ٹرانسفر کر دیں گے. اگر ہربنسپورہ والا ٹھیک کام نہیں کر رہا, اس کو گرین ٹاؤن بھیج دیں گے, اس کو کہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ سزا اور جزا کا ایک قانون ہونا چاہیے کہ جو صحیح کام نہیں کرتا اس کی سروس ختم کی جائے, تاکہ وہ ناجائز جن کاموں میں اگر کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا بندہ, یہ میں پولیس کے لیے نہیں کہہ رہا, ہر ڈپارٹمنٹ میں سزا اور جزا کا قانون ہونا چاہیے. کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے, کوئی اپنی ذاتی آپ کو جو ہے وہ اس میں آپ انفلوئنس نہ کریں. اگر کوئی بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کو شاباش دیں. میں بات کرتا ہوں, میری ڈی پی او حضرات سے, ڈی آئی جی حضرات سے بات ہوتی ہے, تو یقین مانیں جہاں پہ ہم شکایتیں لگاتے ہیں وہاں پہ پھر ہم تعریف بھی کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں آپ کا آفیسر, اس کو فلاں جائز کام بتایا تھا, اس نے فوری طور پر سائل کی جو ہے وہ داد رسی کی ہے. تو یہ سزا بھی ملنی چاہیے اور جزا بھی ملنی چاہیے. اچھا دوسری بات اس ذہن میں بھی آتی ہے, جو صاحب خاص طور پہ آپ کے بھی ذہن میں ہوگی کہ اس سے پہلے جو اب وزیر اعلیٰ صاحب تھے شہباز شریف صاحب, وہ جتنے ایکٹیو ہو, جتنے متحرک وہ تھے, جتنے وہ جاتے تھے ہر جگہ پہنچتے, بزدار صاحب وہ اتنے ایکٹیو نہیں نظر آتے. کیا یہ واقعی لوگوں کی شکایت صحیح ہے کہ یا غلط ہے؟ جی میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ جو شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو لاہور کے میئر کون تھے؟ اب کسی ایک کامن مین سے سوال کریں, آپ کو نہیں جواب دے گا. پھر آپ پوچھیں جی کہ ہیلتھ منسٹر کون تھا, نہیں جواب دے گا. آپ پوچھیں جی واسا کا چیئرمین کون تھا, آپ نام نہیں بتا سکیں گے. کیوں؟ بارش ہوتی تھی تو وزیر اعلیٰ صاحب بوٹ پہن کے جا کے لکشمی چوک میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ پانی کیوں کھڑا ہو گیا. آپ مجھے بتائیں, واسا کا ایک پورا محکمہ ہے,
واسا کا ایک وائس چیئرمین ہوتا ہے, MD ہوتا ہے. اگر بارش میں پانی کھڑا ہو تو یہ واسا کی ذمہ داری ہے یا پورے جو صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وزیر اعلیٰ, یہ اس کی ذمہ داری کہ وہ جا کے پانی میں کھڑا ہو؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو ساری پاور کا مرکز تھا وہ صرف ایک وزیر اعلیٰ تھا. اب آپ دیکھیں, اگر آپ کی حکومت میں ہیلتھ کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, وہ آپ کو بھاگتی نظر آئیں گی. یہ کرونا کا معاملہ آپ کو وہ فیلڈ ہاسپٹل میں نظر آئیں گی, آپ کو وہ MS صاحبان کے ساتھ نظر آئیں گی, وہ ہیلتھ میں کام کرتی نظر آئیں گی. اسی طرح آپ ایجوکیشن کی بات کریں تو ڈاکٹر مراد راس آپ کو نظر آئیں گے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرتے. جب پاور ڈائلیوٹ ہوتی ہے, ڈائلیوٹ ہونے سے مقصد یہ کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا جب ایک وزیر موجود ہے تو پھر اس وزیر کی ذمہ داری ہونی چاہیے نا. پھر آپ کو وزیر اعلیٰ کا جو کام ہے ان سب وزراء کی مانیٹرنگ کرنا, وہ کر رہے ہیں. جب سارے وزیر اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو عثمان بزدار صاحب لگے گا کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان سب وزراء سے جو رپورٹ لینی ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے لینی ہے, اور وہ لیتے ہیں. ان سب وزراء سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہیلتھ منسٹر سے, ایجوکیشن منسٹر سے, دیگر تمام وزراء سے. خوراک کے عبدالعلیم خان صاحب سینئر وزیر ہیں, تو یہ گندم کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ پورے صوبے کا وزٹ کر رہے ہیں اور پورے صوبے میں گندم خریداری مراکز کا دورہ کر کے جو گندم کا ہدف مقرر کیا گیا ہے 90% اب تک وہ جو ہے وہ گندم کی خریداری کی جا چکی ہے. لیکن جی ہاں, جہاں تک عبدالرحمان صاحب آپ بات کریں کہ پانی میں وزیر اللہ صاحب کی شباشر کی بات کریں تو بزدار صاحب بھی گاڑی لے کے اس میں چل پڑے تھے, وہ بھی ہمیں نظر آئے تھے روڈوں میں. وہ ایک واقعہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ایک دن وہ گزر رہے تھے, اس دن بارش ہوئی تھی تو بلکہ انہوں نے اپنی گاڑی, ادھر سے خواتین گزر رہی تھیں تو وہ پیدل بیچاری, پانی کافی زیادہ پانی کھڑا تھا تو انہوں نے اپنی گاڑی آفر کی کہ بہن آئیں ہم آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ مسئلے تو ہیں نا جی, یہ 30 سال کے مسئلے ہیں. اب یہ پورے لاہور میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے یہ جو مین سیوریج کی جو مین پائپ لائن ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے جب 5 سال مکمل ہوں گے, میں 10-20 سال کی بات نہیں کرتا, تو آپ واضح فرق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری اور دوسری گورنمنٹس میں ایک آپ کو واضح نظر آنے والا فرق نظر آئے. اچھا سر, ایک اور بھی چیز اس طرح کی ہے چودھری صاحب کہ جو صحافت ہے, خاص طور پہ صحافت بھی, صحافی بھی ہے, وہ بھی اتنا پروٹیکٹ فیل نہیں کر رہے ہیں آپ سے. لگ رہا ہے کہ صحافت کی آواز بھی دبائی جا رہی ہے. اگر آپ کے وزیر صحت کی بات کی جائے, پنجاب کی بات کی جائے, تو وہ بھی بارہا غصہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ کیوں بزدار صاحب سے اس طرح کے سوالات کریں, اور اس کے کئی ویڈیوز بھی لیک آؤٹ ہو چکی ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں, میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کی, بہت اچھے افسران بھی موجود ہیں. اسی طرح دیگر تمام ڈپارٹمنٹس میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. آپ کے جو صحافت ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ کا ہم سے گلہ یہ ٹھیک بنتا ہے, پہلے بہت زیادہ اشتہارات دیے جا رہے تھے اور چند چینلز کو, جو مخصوص چینل ہیں, ان کو تو ان گنت بے حساب جو ہے وہ اشتہارات کی مد میں پیسے دیے جا رہے تھے. اب جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو آپ کو پاکستان کی جو مالی صورتحال ہے اس کا تو پتہ ہی ہے کہ کتنے قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے تھے. ہم اس طرح سے میڈیا کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکے, جس وجہ سے کچھ چینل جو ہیں وہ ہمارے خلاف پھر وہ بات بھی کرتے ہیں, وہ کوئی موقع بھی نہیں جانے دیتے. ہم ایک چھوٹی سی, آپ نے ڈاکٹر یاسمین کی بات کی, تو ایک گزشتہ دنوں سے ایک بہت کانسپیرنسی چل رہی تھی کہ یہ جو فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے ایکسپو سینٹر میں, اس پہ 90 کروڑ روپیہ لگ گیا. نون لیگ کے میڈیا سیل سے یہ بات جو ہے وہ پھیلائی جا رہی تھی. اب ڈاکٹر یاسمین صاحبہ نے آ کے بتایا کہ ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ ابھی تک اس فیلڈ ہاسپٹل کے لیے جاری کیا گیا ہے. ٹوٹل 9 کروڑ تھا, جس میں سے 2 کروڑ دیا گیا اور 7 کروڑ کو بیک اینڈ کے لیے رکھا گیا تھا کہ اگر مریض بہت زیادہ آ جائیں اور ان کو سہولتیں دینی پڑیں تو پھر وہ 7 کروڑ روپیہ بھی آڈٹ کرا کے وہ جاری کیا جائے گا. تو اس طرح کی مسکنسیپشنز پھیلائی جاتی ہیں. ویسے ہمارے میڈیا سے تعلقات اچھے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. جی بالکل, لیکن یہ بات جو تھی لیک آؤٹ جو ہوئی تھی وہ نون لیگ کی پارٹی سے بالکل نہیں ہوئی تھی, نون لیگ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی. یہ آپ کے کچھ چاہنے والے تھے جو آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں, انہوں نے دل برداشتہ ہو کے بات کر دی. لیکن خیر ناظرین, کیونکہ یہاں پہ افطار ٹرانسمیشن ہے, افطار کے لمحات ہیں, اور ہمارے ساتھ یہاں پہ مہوش صفدر صاحبہ بھی موجود ہیں, تو میں چاہوں گا کہ افطار کے اس اختتامی موقع پہ مہوش صفدر صاحبہ سے کوئی کلام یا نعتیہ کلام سنا جائے. جی مہوش صاحبہ. انسان مدینے میں رہے
इंसान मदीने मेरे बन के सरकार का मेहमान मदीने मुझ खताकार सा याद आती मुझे मदीना की जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने मेरे जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने मुझ खताकार सा दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े मैं यहाँ और मेरी जान मदीने मेरे मैं यहाँ और मेरी जान मदीने मुझ खताकार सा छोड़ आया दिलो जान ये कहकर आज़म छोड़ आया दिलो जान ये कहकर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने मेरे छोड़ आया मेरा सामान मदीने मेरे मुझ खताकार सा
سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین، کیا خوبصورت سا کلام. اور ناظرین کیونکہ یہاں پہ اس سیگمنٹ کا وقت اختتام کو جاتا ہے، میں صفدر صاحب، میں بھی صفدر صاحبہ اور خاص طور پہ ہمارے عبید الرحمان صاحب کو بھی شکریہ ادا کریں گے اور کوشش کریں گے عبید الرحمان صاحب کو دوبارہ بھی کسی دن مدعو کریں اور اسے اور بھی ان سے بات کریں. ناظرین انشاءاللہ کل ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. کل تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت. السلام علیکم پاکستان، راحت ہے رمضان. سب رحمتیں ہیں اس میں، سب برکتیں ہیں اس میں، سب بخششیں ہیں اس میں، نازل کیا خدا نے اس میں اپنا پاک قرآن. رمضان رمضان راحت ہے رمضان، رمضان رمضان راحت ہے رمضان. اسٹار ایشیا لایا آپ کے لیے ایک زبردست پروگرام. واقعی بہت تیز ہو. جس میں میں کروں گی آپ سب سے مزے کے سوالات اور پوچھوں گی پہیلیاں. اچھا یہ بتائیے اگر میں آپ سے بھی سوال کروں گی اور آپ مجھے صحیح جواب دیں گی یا نہیں؟ پتہ نہیں. یہ بتائیے ایسا کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں؟ انڈیا، ہندوستان اور بھارت. واو صحیح جواب. آپ کو دیا جائے گا بلو موبائل کمپنی کی طرف سے گفٹ ہیمپر. دنیا میں پہلا آلو کہاں پایا گیا؟ پوٹیٹو میں. دیکھیے پروگرام بوجھ پہیلی ہر ہفتہ اور اتوار کی شام 7:05 پر صرف اسٹار ایشیا نیوز پر. کفار کے لیے سخت ہیں. کیا ہے آدم کی تخلیق کا مقصد؟ کیا ہے رموز کائنات؟ کیا ہے فہم؟ کیا ہے تفہیم؟ کیا ہے سوچ؟ کیا ہے نظریات؟ اگر آپ کے ذہن میں پل رہے ہیں سوالات اور آپ تلاش کر رہے ہیں ان کے جوابات، تو آپ کو چاہیے ایک رہنما.
सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने वालों को ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन अफ्तार की इन बाबरकत घड़ियों में राहत है रमज़ान एक मरतबा फिर आपके मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी हाज़िर खिदमत हैं। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। आज 24वां रोज़ा हम लोग इफ़्तार करने जा रहे हैं और 24 रमज़ान के इफ़्तार के साथ एक मरतबा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक़ ख़ास से आप सब के सामने हाज़िर खिदमत हैं। रमज़ान शरीफ की इन बाबरकत सातों में जो चंद अय्याम बाकी हैं, जो चंद लम्हात बाकी हैं, परवरदिगार ने हमें अता किए हैं। इंशाअल्लाह एक एक घड़ी से, एक एक लम्हे से हमें फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारने का मौका मैसर आ रहा है। आप सब जानते हैं हम हर रोज़ एक मौजू का इंतख़ाब करते हैं, एक टॉपिक हमारी गुफ्तगू होती है। तो ये चूँकि माह मुबारक के आखिरी लम्हात हैं और फिर इसमें अशरा निजात भी आता है, जहन्नुम से आज़ादी होता है, बख्शिश का परवाना है और बिलख़ुसूस इस माह मुबारक के इस आखिरी अशरे में नुज़ूल कुरान पर गुफ्तगू आप सब जानते हैं कि बहुत ख़ास और बहुत अहम होती है। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम तौबा इस्तिग़फ़ार पर भी, जहन्नुम से आज़ादी पर भी और उसके साथ साथ स्पेशली नुज़ूल कुरान पर इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं और मक़ाम व मर्तबा और फिर उसके साथ साथ स्पेशली ये जो एक हिकमत है परवरदिगार की जानिब से नुज़ूल कुरान के इस माह मुबारक में और इस लिहाज से भी बहुत दर्जा है, इस लिहाज से भी, इस एतबार से भी बहुत फजीलत बनती है माह रमज़ान की, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इंशाअल्लाह अपने उलमा से हम आज ये पूछने की कोशिश करेंगे। आज बहुत खूबसूरत शख्सियात को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दे रखी है। मोहतरम हमारे भाई मुसव्वर रिज़वी इंशाअल्लाह तारुफ़ भी करवाएंगे और मज़ीद मेहमानों की जानिब भी बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह सवाल व जवाब की नशिस्त का भी आगाज़ होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई आपका। और राहत है रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज खूबसूरत जो उन्वान, जो टॉपिक, जो मौजू ज़ेर बहस रहेगा उसका तारुफ़ अबू बकर भाई ने इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में पेश किया है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ पेश करवाता चलूँ और आज यकीनन बहुत ही जो है वो पुरमसरत और पुरकैफ ये बज़्म रहने वाली है क्योंकि आज दो खूबसूरत उलमाए किराम को हमने मदऊ कर रखा है और उनसे गुफ्तगू रहेगी तौबा और इस्तिग़फ़ार पर। चूँकि मग़फ़िरत और नजात इन दोनों का दारो मदार जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार पर है, तो उलमा से इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बारहा प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्लामा साहब अल्लामा मोहम्मद इकबाल क़ादरी आप तशरीफ़ फरमा है, आपका बहुत शुक्रिया। और इनके साथ साथ खूबसूरत नौजवान स्कॉलर हैं अल्लामा ज़ीशान रज़वी साहिब, आप तशरीफ़ फरमा है, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे पहले अल्लामा ज़ीशान रज़वी साहब की जानिब चलते हैं और अल्लामा साहब मैं चाहूँगा कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से कीजिएगा इस तरह से कि तौबा दरअसल है क्या, इसके मानी और इसका मतलब क्या बनता है, इसका मफ़हूम क्या है और वो कौन सी शराइत हैं जिन पर जो है वो किसी इंसान की तौबा कबूल हो सकती है। बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह मुसव्वर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो टॉपिक चल रहा है रमज़ान के आखिरी अशरा है, इसमें हमें अपने रब से निजात भी लेनी है, अपनी बख्शिश भी लेनी है। आपने सवाल किया है कि तौबा का मायनी व मफ़हूम क्या है। तौबा का लुग़वी मानी है रुकना, एक मायनी इसका दूसरा मायनी है पलटना, इसका तीसरा मायनी है रुजू करना। ठीक है, यानी कि बंदा जो गुनाह कर रहा है उससे रुक जाए और अपने परवरदिगार की तरफ पलट आए, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करे, अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करे। पलटना, रुकना और रुजू करना तौबा के लुग़वी मायनी है। ठीक है।
اور میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا بالخصوص کہ وہ کون سی شرائط ہیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کی بنا پر کسی انسان کی توبہ جو ہے وہ بارگاہ ربوبیت میں قبول ہوتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے کہ وہ ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتا ہے۔ توبہ جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ اور شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے۔ شیطان کی برسوں کی محنت وہ ایک لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک نوجوان بڑی عبادت کرتا تھا، بڑی تعجب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا تھا، توبہ استغفار اس قدر کرتا تھا کہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی عبادت پر، ان کی توبہ پر بڑا تعجب تھا۔ آپ پریشان تھے کہ اتنا نوجوان، خوبصورت نوجوان اس دور میں بھی اللہ رب العالمین کی کس طرح توبہ کرتا ہے، کس طرح اللہ کے حضور صدقے دل سے توبہ کرتا ہے۔ وہ نوجوان کا واقعہ میں آپ کو پیش کرتا چلوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ وہ نوجوان 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، تو نماز پڑھنے کے بعد وہ جب گھر سے باہر نکلتا تو سامنے ایک عورت اس کو اپنی طرف بلاتی برائی کے ارادے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ نوجوان اس کی طرف توجہ نہ دیتا، وہ چلا جاتا۔ ایک دن ایسا وقت آیا کہ وہ اس عورت کی طرف مائل ہو گیا، اس کی طرف اس نے قدم بڑھایا۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ جب اللہ والوں کے دل پر شیطانی وسوسے کی ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو اس کے اوپر رب کا خوف آیا، رب کے خوف سے ڈر گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ادھر ہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کے والد کو پتا چلا کہ رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، میرا بیٹا ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، تو باپ گھر سے نکلا، بیٹے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اسی مقام پر پہنچا جہاں پر وہ بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ باپ نے لوگوں کی مدد سے اسے اٹھایا، گھر لے گیا، وجہ پوچھی کہ بیٹا کیا معاملہ آخر پیش آیا کہ تم وہاں پر بے ہوش پڑے ہو اس عورت کے دروازے پر؟ کہا ابا جان، میں جب بھی نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہوں تو یہ عورت مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہے برائی کے ارادے کے لیے، لیکن آج میں اس کے سکنجے میں آ گیا، میں اس کی طرف بڑھنے لگا اور مجھے رب کا خوف یاد آ گیا، میں اللہ کے حضور ڈر گیا اور میں وہاں پر بے ہوشی سے گر گیا۔ جب وہ اپنے باپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہے تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا اللہ کے خوف سے اور اس کی روح پرواز ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ اس کے باپ نے راتوں رات اس کے غسل کا، کفن دفن کا انتظام کیا اور اسے سپرد خاک کر دیا۔ جب صبح وقت حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ اس نوجوان کے گھر گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ مجھے اس نوجوان کی نماز جنازہ میں بلا لیتے، میں بھی اس کی نماز جنازہ ادا کر لیتا۔ تو اس نوجوان کا والد کہتا ہے کہ امیر المومنین، ہمیں آپ کے آرام کا خیال تھا اس لیے آپ کو ہم نے بیدار نہیں کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ باپ حضرت عمر فاروق ان کی قبر پر لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرا رب تو فرماتا ہے والمن خاف مقام ربہ جنتان، جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اللہ اسے 2 جنتاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ، خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ محترم جناب علامہ عزیز شاہ نجوی صاحب آپ فرما رہے تھے، اور توبہ کا تصور معنی مفہوم آپ نے اپنے انداز میں جس کی وضاحت کی ہے۔ محترم علامہ محمد اقبال قادری صاحب کی جانب ہم بڑھتے ہیں، اور علامہ صاحب یہ بیان کیجیے گا جس طرح آج کے موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے اور جس طرح بھائی مصور بھی آغاز میں بتا رہے تھے عشرہ نجات میں، چونکہ یہ ساری چیزیں ہی شامل ہو جاتی ہیں، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ جس طرح انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو کیا اس انداز میں اگر ایک بندہ مومن نمازی ہے، پرہیزی ہے، دیندار ہے، تو اس کو یہ ایک مطلب مثال کو دیکھتے ہوئے کہ ہر دم اپنے رب کا شکر ادا انسان کو کرنا چاہیے،
تو کیا خیال ہے ایک بندہ مومن کو توبہ کا بھی ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہیے؟ بے شک وہ گنہگار خود کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، یا وہ بہت پاک دامن ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزی ہے، اپنا وقت جو ہے وہ ساری رات شب داری میں گزارتا ہے، تو اس بندے کے لیے یہ بھی ہے یا ایک نارمل ہر بندے کے لیے ہے کہ توبہ کا بھی تصور اور توبہ کا بھی سوال اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت انسان کو کرنا چاہیے؟ اس پر وضاحت کیجیے۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو اس دنیا میں سب سے جو اعلیٰ ہستیاں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ان کے اصحاب ہیں، ان کے بعد تابعین، پھر ان کے بعد تبع تابعین ہیں، درجہ بدرجہ تمام کے درجات ہیں، تو وہ تو ہیں جو جس طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں سے بہتر میرا زمانہ، تو اچھے لوگ، اچھے زمانے والے، اچھی نسبتوں والے لوگ، ان کو تو توبہ کی حاجت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہیں ہم تو خطا کار ہیں، کثرت سے گناہ کرنے والے ہیں، صغائر میں کبائر میں ہم ملوث رہتے ہیں، تو لہٰذا ہر وقت ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے جو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے نا، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ اپنے رب کریم سے 100 دفعہ معافی طلب کرتا ہوں، یعنی اینگل سے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہو کے، سارے انبیاء کے تاجدار ہو کے، تو تعلیم امت کے لیے جو ہے استغفار طلب کرتے ہیں، تو ہم امتی روزانہ ہزارہا گناہ کریں اور ہمارا پھر زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں صبح و شام۔ اسی لیے تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد نیکی کرے، اور آقا علیہ السلام نے پھر اسی لیے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو گناہ گار بندے سے، بلکہ اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، بلکہ ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آقا علیہ السلام رکے، ہاتھ رکھا کعبہ کی دیوار پہ، اور اے ارشاد فرمائیے حدیث کے لفظ، اے کعبہ تو پیارا ہے، تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، فخر اور ناز نہ کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا بڑا مقام ہے، بلکہ بندہ مومن کامل کا مقام اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا قریبی ہے، لاڈلا ہے، اگر بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے اوپر لگا رہے تو بندے کا بڑا مقام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح ابھی علامہ ذیشان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ گناہ پر توبہ کر لی جائے، جب گناہ پر توبہ کر لی جائے، میں چاہوں گا آپ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ جو شخص اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے اس کے انعامات پر آپ نے گفتگو کی، لیکن اگر جو شخص تائب ہونے کے بعد پھر سے گناہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے لیے کیا وعید ہے اسلام کی روح سے؟ ذرا اس کی وضاحت چاہوں گا میں آپ سے۔ اسلام کی روح سے اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے 100 دفعہ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ کویسچن یہ کیا گیا، سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد نیکی کرے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے کتنا معافی طلب کروں؟ سبحان اللہ۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے تو روزانہ 70 بار، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ استغفار ہم کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی قرب خاص میں مقام درجات انسان کو ملتے جائیں گے۔ بالکل ایسے دیکھیں نا ہمارے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرتے، گڑ گڑایا کرتے، اور یہاں تک آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے کہ 2 آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روئے، اور دوسری ملک کی سرحدوں کا پہرا دینے والی آنکھ، ان 2 آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، گریہ آزاری کرنا، استغفار طلب کرنا، یہ سلف و صالحین کا طریق ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ علامہ ذیشان رضوی صاحب سے بھی میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت چاہوں گا۔ علامہ صاحب، کیا کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے کیا اس کی کچھ نشانیاں جو ہے وہ نمودار ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے؟ ارشاد فرمائیے گا۔
جی ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. ہاں جی. دیکھیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک تحفہ دیا ہے شب قدر کا. اور اس رات میں تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. بے شک. تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دیتی ہے. اور ایسے 4 آدمی ہیں جن کی معافی شب قدر کو بھی نہیں ہوتی, ان کو شب قدر رات کو بھی معاف نہیں کیا جاتا. پہلے نمبر پہ یہ ہے شراب پینے والا. جو شراب کا عادی ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا شرابن طہورا, تمہارے لیے بروز قیامت جنت میں شراب تیار کر رکھی ہے, اب تم باز رہو. اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم باز رہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں شراب کو تیار کر رکھا ہے, اپنے آپ کو روکے رکھو. دوسرا یہ ہے کہ جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنے پونچے گھٹنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. حرام کھانے والے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عمر فاروق اور مولا علی سے کہا کہ علی میرے چلے جانے کے بعد تمہارے دور میں ایک کرن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا, اس سے کہنا میرے لیے بھی دعا کرے اور میری امت کے لیے بھی دعا کریں, یعنی کہ اپنے لیے بھی دعا کروانا اور میری امت کے لیے بھی دعا کروانا. اس میں حالانکہ اس میں یہ مخصوص نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق اور مولا علی کی دعا کا زیادہ اثر ہے اس کی دعا کا, نہیں. اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور یہ پیغام بھی اسی انداز میں ماشاءاللہ جس طرح آپ نے خوبصورت واقعہ حضور غوث پاک کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے کوٹ کیا. ماشاءاللہ خوبصورت باتیں ناظرین چل رہی ہیں, اور جو ڈسکاؤنٹ کے دن ہیں بس آپ سمجھ لیں کہ وہ کم رہ گئے ہیں, اور اب کی بارگاہ میں چند دن باقی ہیں مطلب رمضان شریف کے. تو یقیناً ہمیں اپنے معاملات زندگی کو درست کرنا چاہیے. اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نعت کے 2-3 شعر آج خود پڑھوں. مجھے مائک ذرا علامہ صاحب آپ دیں. تو بات یہ ہے کہ آج جی تو پھر ہمارے لیے بڑا خاصا جو ہے اصل میں آقا کریم کے ذکر کے لیے نہ تو آوازیں دیکھی جاتی ہیں اور نہ ہی کوئی اور مقام و مرتبہ ہوتا ہے. اس بندے کے لیے یہی کافی ہے جو حضور کا ذکر کرنے والا ہے. تو ویسے تو میری آواز بہت اچھی نہیں ہے, آپ سب پتہ ہے آپ کو نعت شریف کے حوالے سے, تو میرا دل چاہ رہا ہے ایک بڑا خوبصورت کلام ہے, آپ نے بارہا سن رکھا ہے مناجات کے طور پہ. تو مدینہ پاک میں بھی آقا کریم کے سبز گنبد کے سائے میں یہ شعر میں نے کافی وہاں پڑھے, اور یہاں پر بھی ٹرانسمیشن میں آپ پڑھتے رہے. اور پھر ہمارے امجد صابری صاحب شہید, ان کے بھی جاتے ہوئے جملے یہ محبت بھرے تھے. تو اس میں بڑے اچھے جو ہے وہ دعائیہ کلمات ہیں, تو میں پیش کروں گا انشاءاللہ. ہم سب اس میں شامل ہو جائیں گے اور پروردگار ہم سب کے حال پر اپنا کرم فرما دے گا انشاءاللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. کملی میں چھوائنا رسوائے دوزخ سے بچائنا. اے برداشی
मंसूर दुआ करना जब वक्त नज़ारे दीदार का करना। मैं कब्र में घबराऊंगा तन्हा, इमदाद मेरी करें आजा रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करें आजा रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करें आजा रसूल अल्लाह। ऐ पर्दाशी दिल के पर्दे मेरा करना जब तेरे नज़ारे आका जी दीदार करना। ऐसा गुंबद वाले मंसूर दुआ करना जब तेरे नज़ारे दीदार सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत। आज तो अबू बकर भाई यकीनन एक नया रंग हमने देखा है, और मैंने पहली बार अबू बकर भाई को इस अंदाज में नात पढ़ते देखा है। नसर में तो बारहा इन्हें पाकिस्तान भर में और मुख्तलिफ चैनल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, और तर्ज में पढ़ते हुए आज पहली बार देखा है। बस वो मैंने आगाज़ में कहा ना जी कि ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए यकीनन आवाज़ का होना, नहीं आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। यकीन जानिए कि हालांकि बाय प्रोफेशन आप इस फील्ड में जो है आपका काम और है, लेकिन बहुत खूबसूरत आपने कमाल उसे निभाने की जो है वो कोशिश की है। तो चलते हैं उलमा की तरफ, और अल्लामा ज़ीशान रज़वी साहब से मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या तौबा के लिए कोई मखसूस वक्त है कि किस वक्त तौबा की जाए, या किस वक्त अल्लाह जो है वो करीब होकर हमारी तौबा को सुनता है और उसे दर्जा कबूलियत अता करता है? बिस्मिल्लाह जी, इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमानू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हाँ, ए मुसलमानों, अल्लाह के आगे सच्ची और पक्की तौबा करो। ठीक है। इसी मफ़हूम से एक हदीस मुबारक है, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा गुनाहों के पहाड़ लेकर अल्लाह की बारगाह में चला जाए और तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसकी तौबा इस्तग़फ़ार को कबूल ही नहीं करता, बल्कि जितने वो गुनाह पहाड़ों की मानिद लेकर आता है, अल्लाह सबको नेकियों में तब्दील करके उसकी तौबा को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और इसके लिए कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, ठीक है, कि इसके लिए कोई मखसूस वक़्त है कि तब तौबा की जाए। अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे हमारे लिए हमा वक्त खुले हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के आगे जब भी हम निदामत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे, तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारी तौबा को हर वक्त कबूल करने के लिए हम वक्त अल्लाह ताला की ज़ात हाजिर है। तो हमें हर वक्त चाहिए कि जब हम गुनाह करते हैं उसके फ़ौरन बाद हमें सच्ची पक्की तौबा कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा इकबाल साहब, आप इस बात की वजाहत कीजिएगा कि क्या तौबा का कोई जो है वो ख़ास तरीका है, कौन से कवायद व ज़वाबित हैं? इन शॉर्ट यही मैं जानना चाहता हूँ, और मेरे नाजरीन भी यकीनन इस बात के मुंतज़र हैं कि तौबा किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से ऐसे मखसूस तरीक़ाकार हैं जो इस्लामी शरीयत में हमें तौबा के मिलते हैं? इरशाद फरमाइएगा। तौबा का तरीका जो फुक़हा ने इरशाद फरमाया है कि सबसे पहले 2 रकत नफल अदा की जाए, 2 रकत नमाज तौबा अदा की जाए, और उसका तरीका भी जो है वो ये बयान फरमाया है फुक़हा ने कि वो इस तरह पढ़े जाएं कि पहली रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 5 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी, ठीक है, और ऐसे ही दूसरी रकत जब पढ़ी जाए तो दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद
5 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے اور اس کے بعد جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو ہے 111 دفعہ یا 313 دفعہ جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکے، تاکہ کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تاک ہے اور تاک تعداد کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ 111 دفعہ یا 313 دفعہ یہ دعا پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، توبہ کا طریقہ قبلہ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے۔ ابینا جی، یہ کرونا جو ہے وہ اس کے معاملات اور یہ حالات واقعات میں ایک کلام میں نے لکھا اور اس کے 2-3 شعر میں نے ریکارڈ بھی کروائے، تو میں 1-2 شعر وہ پیش کرتا ہوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے آج تو سخاوت کا دریا جو ہے اٹھاتے مار رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ شعر بڑے کمال اصل میں حالات کے حوالے سے ہیں، اور پھر وقت افطار قریب ہے، تو وہ ایک تو کرونا کے معاملات کو دیکھتے میں نے یہ شعر لکھا تھا، پھر میں نے ریکارڈ کروائے، اور اس میں وسیلہ حضرت پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاک بی بی آپ کا اور آپ کے بچوں کا دیا ہے، تو پروردگار قبول فرمائے۔ ہم سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ چھڑوا دو غم سے یہی وقت کرم ہے، چھڑوا دو غم سے یہی وقت کرم ہے، یا شاہ مدینہ تمہیں ذرا کی قسم ہے، چھڑوا دو غم سے یہی وقت کرم ہے، یا شاہ مدینہ تمہیں ذرا کی قسم ہے، چھڑوا دو غم سے یہی وقت کرم ہے، یا شاہ مدینہ تمہیں ذرا کی قسم ہے، ہر ایک ہے کرونا کی مصیبت سے پریشان، اللہ کے گھر نہیں جا سکتے مسلمان، بندہ تو کئی دن سے خدا کا بھی حرم ہے، یا شاہ مدینہ تمہیں ذرا کی قسم ہے، چھڑوا دو غم سے یہی وقت کرم ہے، یا شاہ مدینہ تمہیں ذرا کی قسم ہے، دینا ہے مجھے آپ کو حسنین کا صدقہ، آج جلدی سے بلا لیجئے مدینہ، سانسیں یہ بتاتی ہیں کہ اب وقت بھی کم ہے، یا شاہ مدینہ تمہیں ذرا کی قسم ہے، چھڑوا دو غم سے یہی وقت کرم ہے، یا شاہ مدینہ تمہیں ذرا کی قسم ہے، چھڑوا دو غم سے یہی وقت کرم ہے، یا شاہ مدینہ تمہیں ذرا کی قسم ہے۔ اصل میں یہ ہمارا عقیدہ بھی الحمدللہ ہے، پاک بی بی کا واسطہ دے کر جب ہم بارگاہ ربوبیت میں مانگتے ہیں، یا پاک بی بی کے بچوں کا واسطہ دے کر ہم جب مانگتے ہیں، تو اس بارگاہ میں یہ ہماری دعا اور ہماری بات ٹالی نہیں جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ بے شک یقیناً اس بات پر تو علماء امت کا اجماع ہے کہ جب کبھی بھی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، وسیلہ جناب سیدہ زہرا پاک کا لے کر آ جاؤ، تو پھر مالک علم یزل اسے ٹالتا نہیں۔ ہم جی آخری لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں، چونکہ وقت افطار قریب ہے، تو ہم سب سے پہلے علامہ ذیشان صاحب سے چاہیں گے کہ آپ آج کے پروگرام کے حوالے سے پیغام دے دیں، ایک تو اپنی گفتگو کا جو آپ نے توبہ اور استغفار کے اعتبار سے گفتگو کی ہے، 1 منٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ آج کے پروگرام میں پیغام ہمارے ناظرین و سامعین کو دے دیجئے، اس کے بعد پھر دعا کی طرف آئیں گے۔ جی علامہ ذیشان صاحب۔ جی ماشاءاللہ، آج کا میرا یہ پیغام اسٹار ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے ہے، پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندی کو اپنی طرف مائل کرتا ہے تو اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرماتا ہے کہ تم میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ، صدق دل سے ڈر جاؤ، میری تعظیم سے ڈر جاؤ، میرے جہنم کے خوف سے تم ڈر جاؤ،
میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھو، اکرام کی انتہا نہ کر دو تو کہنا، میری طرف آ کر تو دیکھو، متوجہ نہ ہو تو کہنا، بلا آخر میرا ہو کر تو دیکھو، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ حضرات زیواکار، اللہ کریم نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے ہر وقت کھولے رکھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے رب سے رو رو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہم نے پیچھے گناہ کر لیے ہیں مولا کریم ان گناہوں سے توبہ کرنے کی اور آئندہ توبہ کر کے اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات کا پانی اکٹھا کر لیا جائے، وہ جہنم کے ایک چنگارے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ میرے حضور نے فرمایا مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا خوف خدا کا ایک آنسو پوری جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا۔ بہت خوبصورت پیغام علامہ صاحب دے رہے تھے۔ یقیناً توبہ کا وقت جو ہے وہ یہی ہے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ تو میں یقیناً وقت افطار قریب ہے اور آپ کے نوید صاحب بڑے محبت کرتے ہیں، ہاں چند اشعار میں پھر ہم انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھیں گے۔ فیس بک پہ شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر کا لکھا ہے، تو میں جی آپ کی فرمائش پر ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بھی ایک التجا ہے، اور مدینہ پاک قافلے نہیں جا سکے تو اس لیے بھی ایک گزارشات ہے۔ مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ دعا جی پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ چند شعر جن کی فرمائش تھی۔ علامہ صاحب ہم چاہیں گے اقبال صاحب آپ دعا فرمائیے اور تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اجازت اپنے نام سے سکتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم یا رب مصطفیٰ بات کریم مصطفیٰ یا رب العالمین۔ یہ تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افطار کے وقت روزہ رکھنے والوں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ تیری بارگاہ کے اندر ہاتھ پھیلائے یہ پوری اسٹار ایشیا کی ٹیم تیری بارگاہ کے اندر ملتجی ہے کہ یا رب العالمین ہمارا آج کا روزہ قبول و منظور فرما، اس کو قبول و منظور فرما کے ہمارے والدین کی آخر السلام کی ساری بخشش فرما۔ یا رب العالمین رمضان کے بابرکت مہینے کے تصدق کوئی بیمار ہے شفا کامل عطا فرما، کوئی قرضدار ہے تو اس کو قرض سے نجات عطا فرما۔ کورونا وائرس سے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفا کلی عطا فرما۔ کورونا وائرس سے تمام امت مسلمان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما۔ یا رب العالمین ملک پاکستان کے حالات کو بہتر فرما کہ تمام مسلمان کو آپس میں شیر و شکر بنا۔ یا رب العالمین جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں تمام کی نیک دلی حاجات کو، دعاؤں کو، آرزوؤں کو، خواہشات کو پورا فرما۔ یا رب العالمین تمام جتنے بھی گناہگار ہیں تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو آخری ایام چل رہے ہیں تیرے پاک مہینے رمضان المبارک، ان میں زیادہ سے زیادہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین
کہ تیرے دین متین کی سربلندی کے لیے اسٹار ایشیا ٹی وی چینل پہ یہ ٹرانسمیشن رکھی گئی. دن 25 رات 26 چینل کو بھی ترقیاں عطا فرما. حاسدین کے حصے سے اس ادارے کو محفوظ فرما اور آئندہ بھی اس سے بڑھ کے اچھی ٹرانسمیشن کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارے اس دنیا سے جانا ہو لبوں میں بس یہی کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین محترم 24واں روزہ افطار کرنے کے لیے ہم لوگ بس بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ چند لمحات کے بعد. آج کے مہمانوں کا علامہ ذیشان رضوی صاحب، علامہ محمد اقبال قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، راحت رمضان کی افطار کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے. اپنے میزبان مصور رضوی کو، ابو بکر سلطانی کو، اسٹار ایشیا کی پوری ٹیم کو آپ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات انشاءاللہ افطار کی گھڑیوں میں رہے گی. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ملاقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب رحمت